رحمۃ اللہ غوری صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بڑے سر آئی ریئلی فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ آئی اپولوجائز فار ڈیلے. کوئی آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وقت کی مجبوریاں ہیں. اور ماجد جمال صاحب، وقت کا احساس اگر ہو جائے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. جی 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 جی. اور پاکستان میں لگتا یہ ہے کہ کچھ نئی خبریں، کچھ تازہ ہوا چلنی شروع ہوئی ہے. ایک عرصہ دراز سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی تھی. بلکہ وہ جو جرمن زبان کا ایک محاورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عصر حاضر کی جو ہوا ہے اس کو وہ کہتے ہیں جرمن زبان میں زائڈ گائسٹ، کہ وہ ہوا جو عصر حاضر کو بیان کرتی ہے. اور پاکستان میں عمران خان کو 2.5 برس پہلے اقتدار سے محروم کرنے کے بعد سے جو ہوا چل رہی تھی وہ تمام تر عمران مخالف تو تھی. اس بیانیے کی جو سرخی تھی وہ یہی تھی کہ جو لوگ ملک پر مسلط کیے گئے تھے 8 فروری کے انتخابات میں پر شب خون مارنے کے بعد سے، اور جن لوگوں کو اسمبلیوں میں بٹھایا گیا تھا انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اپنے سرپرستوں کی خوشنودی کی خاطر کہ عمران خان کو جس طرح سے بھی وہ پریشان کر سکتے تھے انہوں نے پریشان کیا. مثال کے طور پر پچھلے 13 مہینے سے عمران خان جو بلا کسی شک و شبے کے قوم کا سب سے مقبول لیڈر ہے، جو پاکستان کے عوام کے دلوں کی امنگوں کا ترجمان ہے، اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. اور جو تازہ ترین اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں ان کے مطابق عمران خان کی قید و بند کی صعوبتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کا نوٹس امریکی کانگریس کے اراکین نے بھی لیا ہے. کتنے ہی اراکین نے ایک مشترکہ خط لکھا ہے بائیڈن انتظامیہ کو، صدر جو بائیڈن کو، کہ عمران خان کو نہ صرف حبس بیجا میں رکھا گیا ہے بلکہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے، ناروا سلوک، جو ایک قومی رہنما اور ایک سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. برطانیہ کی پارلیمان میں بھی جو پارلیمنٹس کی مادر پارلیمنٹ کہلاتی ہے، وہاں بھی عمران کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں. تو یہ تحریک عمران خان کے حق میں اب پاکستان سے نکل کر عالمی تحریک بنتی جا رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اور ہر دانشور سمجھتا ہے کہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے. مخالفین نے ہر طرح سے اس کو کچلنے کی کوشش کی، اس کو حرف نازیبا بنانے کی کوشش کی، اس کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے نکالنے کی ہر ممکن جستجو کی کوشش کی. لیکن عمران پاکستان کے روایتی سیاستدانوں کے برعکس وہ اپنے عزم، اپنے حوصلے، اپنے ارادے کی بنیاد پر اس نے نہ ہار مانی، نہ باطل سے سمجھوتا کرنے کی اس کی طرف سے کوئی بھی اندیا دیا گیا، کوئی بھی نشانی دی گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس کی مقبولیت اور اس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی قد کاٹ ہے، جو سیاسی پرسونا کہلاتا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ جو میں نے امریکی کانگریس اور برطانوی پارلیمنٹ کی مثال پیش کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان نے اپنی شخصیت کی مضبوطی سے،
اپنے یقین اور ایمان کی مضبوطی سے نہ صرف پاکستانیوں کو فتح کیا ہے بلکہ دنیا بھر کے صاحب رائے لوگ اب اس کے حق میں ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ پاکستان سے اچھی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں، اس کا پس منظر یہی تھا۔ ایک تو دیکھیے کہ 9 مہینے کی قید میں رکھا گیا تھا عمران خان کی اہلیہ، ان کی زوجہ بشرا بی بی کو، لیکن 9 مہینے کے بعد اب عدالت نے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کے خلاف کوئی شہادت ایسی نہیں مل سکی جس میں ان کو ملوث کیا جاتا۔ تو یہ پہلی میں سمجھتا ہوں کہ نئی دیوار کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بعد جو عمران خان کے حق میں بین الاقوامی فضا سازگار ہونی شروع ہوئی ہے وہ دوسری اینٹ ہے۔ تیسری اینٹ ایک منفی اعتبار سے یہ ہے کہ پاکستان کے نامی چوروں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کو لایا گیا تھا لندن سے ان کی خود ساختہ جلا وطنی کو ختم کر کے، اور اس وقت بیانیہ یہ تھا کہ نواز شریف چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم ہو جائیں گے، لیکن وہ جو ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ بازی ان کے چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں رہی، اس لیے کہ وہ جو پاکستان کے مالک و مختار ہیں، جو پاکستان کے اچھے برے کا فیصلے کرتے رہتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف ان کے لیے ایک نسبتاً مشکل کٹ پتلی ثابت ہوگا، جبکہ اس کے مقابلے میں شہباز شریف کے متعلق تو دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنے دن کا آغاز بھی جی ایچ کیو میں اپنے سرپرستوں سے گفتگو کر کے ان سے اجازت لے کے شروع کرتے ہیں، اور دن کا اختتام بھی رات کو اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے دن کا آغاز ہوا تھا۔ تو نواز شریف کو ایک اعتبار سے مایوسی ہوئی، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح لوگ اپنے سرپرستوں کو قائل کر سکیں کہ نہیں، وہ بہتر امیدوار ہیں اپنے چھوٹے بھائی کے مقابلے میں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اب بدلتی ہوئی ہوا کا رخ دیکھ کے آپ نے وہ کہاوت سنی ہے نا کہ جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے، جب جہاز ڈوبنے والا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو اتر کے بھاگتے ہیں ڈوبتے جہاز سے وہ چوہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بزدل ہوتے ہیں، وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو نواز شریف نے لگتا یہ ہے کہ بدلتی ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اصل وطن کو لوٹ جائیں، لیکن جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا ہے، پہلے وہ کراچی سے دبئی پہنچے، اور دبئی ایئرپورٹ پر جو ان کے خلاف نعرے لگے ہیں وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، چور 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 کے نعروں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ لندن پہنچے، اور لندن میں ان کے وہ جو ان کا اپارٹمنٹ ہے جس میں وہ رہتے ہیں، وہاں اس کے باہر پاکستانیوں کا اور عمران کے حامیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، اور وہاں فضا چور چور کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تو یہ اگر کسی غیرت مند انسان کے ساتھ یہ سلوک ہو تو ڈوب مرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تو غیرت مند کے لیے اس طرح کا سلوک، اس طرح کا استقبال، اس طرح کا رویہ اس کے ڈوب مرنے کے لیے بہت پانی ہوتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کیا ابھی جو پاکستان کو چلا رہے ہیں
ان کے چھوٹے بھائی یا کوئی فائنانس منسٹر یا یہ کوئی بھی، وہ سب جناب ہمارے نواز شریف صاحب سے مل بانٹ کے بات کر کے ڈیسیجن لیے جاتے ہیں. مجھے یقین ہے ماجد صاحب کہ اب چور آہستہ آہستہ بھاگنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ فضا ان کے حق میں سازگار نہیں ہو رہی. آپ دیکھیے ایک اور پیش رفت جو بہت اہم ہے. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو آپ اپنی پیش رفت کی طرف چلیں. یاد رکھیے گا کیا پیش رفت ہے، کیونکہ میں بھول جاتا ہوں. آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ میں امریکی ایوان کانگریس میں بڑا ان کو کہا ہے کہ بھئی اس پہ ظلم ہو جا رہا ہے. پھر برطانیہ میں، یہ تو وہ ممالک ہیں جو ان پہ تو بلیو ہی نہیں کر سکتا کوئی. ابھی وہ دیکھیں کہ وہاں پر ایران یا عرب پیننسلا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انہی کے کہنے پہ ہو رہا ہے. جی. اور یہ ظلم و ستم کو تو ان کا تو پتہ ہی نہیں کہ ظلم ہوتا کیا چیز ہے. جتنا ظلم وہاں ہو رہا ہے آج کل، جتنا بھی ظلم آج ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں وہاں سے، تو وہ اگر بچوں کو مارنا، بوڑھی عورتوں کو، برے آدمیوں کو، انسانوں کو انسان نہ سمجھتے ہوئے وہاں پر نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. اگر وہ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، یہ لوگ وہاں جا کے ان کو نہیں دیکھ سکتے کہ یہ تو آپ ایک عمران خان کی بات کر رہے ہیں، واحد فرد، ایک واحد آدمی. وہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اور یہ جو خبریں سنتے نا کہ 23 مر گئے، 30 مر گئے، اس کے آگے ہمیشہ ایک زیرو لگا دیا کریں. نہیں ماجد جمال صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. غزہ کا ایک مہاجر کیمپ ہے جبلیہ، جی تھا، جس کا اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 دن سے محاصرہ کیا ہوا ہے. جی. اور جو تازہ ترین ہلاکتوں کی تعداد میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ 1000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن کی اکثریت بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ اسرائیل تو کی اس کو آپ فوج ظلم و ستم نہیں کہیں گے سر؟ بالکل ظلم و ستم ہے. اور اس کے پیچھے کون ہے سر؟ اس کے پیچھے امریکی اور برطانوی حکومتیں ہیں. تھینک یو. لیکن پھر بھی دیکھیے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی جگہ بھی اہم ہے. یہ حکومتیں ظالم حکومتوں کا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ وہاں اصل جمہوریت ہے، لہذا حق کی سمت میں. کہاں ہے جمہوریت؟ برطانیہ میں، امریکہ میں ہے جمہوریت ہے. آپ سر؟ ہاں نہیں، بالکل. اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. میں 100% انکار کرتا ہوں سر. نہیں. اگر آپ انکار کریں گے تو آپ حقیقت سے پردہ پوشی کر رہے ہیں. موری صاحب، پھر یہ جو ڈیفینیشن آف یہ جو ہے نا آپ کی کیا کہا؟ نہیں، یہ انسانی حقوق کی انسانی حقوق کی طرف ہی نہ جائیں آپ. یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پر جمہوریت ہے، تو ڈیفینیشن آف جمہوریت از دا ڈفرنٹ بٹوین یو اینڈ آئی. نہیں دیکھیے، جمہوریت ووٹ ڈال کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت. تو پاکستان میں بھی جمہوریت ہے سر. 7 فروری کو یا 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے وہ جمہوریت. پاکستان میں تو جمہوریت نہیں ہے. پاکستان میں یہ تو کہتے ہیں جمہوریت ہے. پاکستان میں فسطائیت ہے، اور فسطائیت یہ دو جو قومیں آپ نے بتائی ہیں، امریکن اور برطانیہ کی، یہ تو بیک اپ کر رہے ہیں کہ ہم جمہوری حکومت کو بیک اپ کر رہے ہیں. وہاں تو کیا اس کو جمہوریت کہتے ہیں سر؟ نہیں، میں پاکستان کے نظام کو جمہوری نہیں کہتا. یہ تو کہتے ہیں. لیکن نہیں، وہ اس لیے کہ حکومت وقت جو حکومتی ٹولہ ہے
جو برسر اقتدار ٹولہ ہے وہ ان کی پالیسیوں پر عمل کر رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی جو شنگھائی کانفرنس آرگنائزیشن SCO کی جو اجلاس بڑے دھوم دھام سے اسلام آباد میں ہوا تھا, اس میں ہمارے وزیر اعظم جو نام نہاد وزیر اعظم ہیں, انہوں نے جو تقریر کی اس میں کشمیر کے تنازع کا تذکرہ صرف برسبیل عنوان تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی حکومت نے جس طرح یک طرفہ فیصلہ کر کے اور ریاست جموں و کشمیر کے جو اسپیشل اسٹیٹس تھا جو اس کو ختم کر دیا ہے, اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے صرف کشمیر کے مسئلے کا تذکرہ کیا, اور وہ بھی برسبیل تذکرہ. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو حکومت ہے جو عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کرتی, جو صرف ایک مخصوص حکومتی ٹولے برسر اقتدار ٹولے کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے, ان کی جو سوچ ہے, ان کے جو فہم ہے, اس کو یہ بیان کر رہی ہے, تو یہ عوام کی ترجمانی نہیں ہے. لیکن جن جمہوریتوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں, برطانیہ اور امریکہ, دیکھیے وہاں پر اب بھی حق کی حمایت میں بولنے والے افراد ہیں, اور یہی وہ افراد ہیں جنہوں نے عمران کے حق میں آواز اٹھائی ہے. جو حکومتیں ہیں ان کے رویے کو آپ الگ کر دیں, لیکن جمہوریت کی فضا وہاں پر مستحکم ہے. امریکہ میں بھی ہے, کینیڈا میں بھی ہے, برطانیہ میں بھی ہے. یہ ضرور ہوتا ہے. امریکہ کی بات کریں صاحب, امریکہ کی بات کریں. آج آپ میرے ہفتے چڑھ گئے آپ. امریکہ کی نہیں بات دیکھیے, کریں. امریکہ میں جب بش تو سیکنڈ جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے, جی, اس وقت ڈیسیشن کس کا تھا؟ بش کا فیصلہ تھا. نہیں, پریزیڈنٹ بنایا اس کو ہماری ججز نے. نہیں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. نہیں, وہ ججز نے بنایا تھا نا, بتایا نا میں. وہ کہاں کی جمہوریت آ گئی, آپ بتائیں مجھے کہاں کی جمہوریت ہے کہ وہ جو ان کے اپنے ججز تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ بھائی نہیں, یہ بش صحیح ہے, گور غلط ہیں, تو گور کو ہٹا دیا, حالانکہ گور جیتے ہوئے تھے. پاپولر ووٹ. لیکن امریکہ کا وہ جو صدارتی انتخاب کا غلط ہے نظام ہے نا, وہ گنجلک ہے. اور میں کئی بار امریکی جامعات میں لیکچر دے چکا ہوں, وہاں کے تھنک ٹینک میں بھی لیکچر دے چکا ہوں, اور مجھ سے جب بھی یہ سوال کیا گیا کہ امریکی نظام کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, تو میں نے برملا کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا جو صدارتی انتخاب کا جو نظام 18ویں صدی میں وضع کیا گیا تھا, اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں یہ جو روایت بنی ہوئی ہے نا کہ ایک صدر 2 بار انتخاب لڑ سکتا ہے مسلسل, تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی صدر منتخب ہو کے آتا ہے, وائٹ ہاؤس پہنچتا ہے, تو وہ اس کی تمام تر توجہ اور فکر کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے دوسری بار بھی دوسری مدت ملازمت کے لیے بھی صدر منتخب ہو جائے. اور میرا خیال اچھی کچھ گڈ میجورٹی بیکم سیکنڈ ٹائم. تو نہیں, وہ تو بہت سی مثالیں ہیں. اب ہم اگر گزشتہ 40 برس کی امریکی تاریخ پر نظر ڈالیں تو بل کلنٹن 2 بار منتخب ہوئے, جارج ڈبلیو بش جو بش ثانی بھی کہلاتا ہے وہ 2 بار منتخب ہوئے, باراک اوباما 2 بار منتخب ہوئے. تو یہی تو
میں سمجھتا ہوں کہ یہی سقم ہے, یہی کمزوری ہے. میں اگر مشورہ دوں تو میں یہ کہوں گا کہ صدر کی مدت ملازمت صرف ایک ہونی چاہیے, ایک عہد ہونا چاہیے. آپ اس کا دورانیہ بڑھا دیجیے, دورانیہ 4 برس کے بجائے 6 برس کر دیں, لیکن یہ دوسری بار جو منتخب ہونے کی شک ہے یہ نکال دینی چاہیے. اس لیے کہ پہلی مدت ملازمت میں تو صدر کی تمام تر توجہ کا مرکز صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے دوبارہ صدر منتخب ہونے کی راہ ہموار کر دے. وہ اس میں کوئی تعمیری کام نہیں کرتا. دوسری جو مدت ملازمت ہوتی ہے اس میں وہ اپنی لیگسی بنانے کی سوچتے ہیں, لیگسی کے تاریخ ان کو کس عنوان سے کس نام سے یاد رکھے گی. تو یہ کمزوریاں ہیں. ظاہر ہے کہ 250 برس پرانی جمہوریت ہے ماجد صاحب, لیکن اب آپ یہ دیکھیے تھی. میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ امریکہ میں اور برطانیہ میں جمہوریت تھی, مگر آج کل کا نقشہ جو میں دیکھتا ہوں نا, تو اس میں میں آئی ڈونٹ تھنک نہیں, جمہوریت ہے. اور آپ دیکھیے 5 نومبر 8 دن بعد صدارتی انتخاب ہونے والا ہے, اس میں عوام فیصلہ دے دیں گے. اب یہ آپ بعد میں حکومتوں کا رویہ دیکھنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جارج ڈبلیو بش کو جو منتخب کیا گیا تھا اس نے کس طرح کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہوا, یہ الگ بیانیہ ہے. لیکن عوام کا جو حق ہے, جو ان کا جو انتخاب کرنے کا حق ہے, اس پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا. اس پہ تو ہمارے اپنے جناب ٹرمپ صاحب نے کہا کہ یہ واز اے ہوکس. نہیں وہ تو اس کے بعد وہ تو ٹرمپ نے جو ڈرامہ کیا تھا وہ اب یہ فیصلہ, اور آپ ڈرامہ کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ ہی واز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. نہیں تو وہ تو اب دیکھیے یہ ان عوام کی کمزوری ہے جن کا وہ لیڈر ہے. وہ عوام جو اس ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو اپنا رہنما, اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عقل شاید گھاس چرنے کے لیے گئی ہے. آپ اپنی عقل اور فہم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. سر 74 ملین پیپل, 74 ملین وہ جو امریکنز ہیں انہوں نے اس کو ووٹ دیا تھا. جی, اور اب how could they all be stupids? They can all be stupids. نہیں آپ یہ جس طرح کا ٹرمپ نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا, خاص طور پہ بائیڈن سے شکست کھانے کے بعد, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوچ اور فکر کس طرح کی ہے. وہ تو اب بھی یہ کہہ رہا ہے, اور کاملا ہیرس بار بار اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ کہتی رہی ہے کہ ٹرمپ کو اگر دوبارہ منتخب کیا گیا تو یہ اس طرح ہوگا بالکل جیسے آپ کسی زینے پر کسی سیڑھیوں سے گارڈ ریل جو کہلاتے ہیں نا, وہ جو جس کا سہارا لے کے آپ چڑھتے ہیں, وہ زینہ بغیر گارڈ ریلز کے ہو جائے. تو لیکن آپ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی فکر, اپنی دانش کے اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے جو حمایت کرنے والے ہیں وہ غلط انسان کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں, لیکن ان کی کیا سوچ ہے, ان کی کیا فکر ہے. I cannot say that کیونکہ وہ وہاں پر millions of people and they are Americans. 74 ملین امریکنز نے ان کو ووٹ دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو ریڈ نیکس کہلاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعلیم, کل جو ہے پوری مسلم کمیونٹی نے وہاں کی امریکہ کی, انہوں نے انڈورس کیا ہے ٹرمپ کو. صرف مشیگن کے ایک مسلم رہنما نے اور اس کو ٹرمپ کو انڈورس کیا. تو یہ تو ہوتا ہے ماجد صاحب, تمام اشخاص ایک ہی طرح سے نہیں سوچتے. یہی تو انسانیت کا حسن بھی ہے اور عیب بھی ہے.
آپ کی فکر ہے، میری فکر ہے. تو ایک اگر مسلمان رہنما نے یا کسی ایک تنظیم نے انڈورس کر دیا، اپنا ووٹ ٹرمپ کے حق میں دے دیا، تو دوسری طرف اس فیصلے پر اعتراض کرنے والے بھی ہیں. میں نے کل ہی سنا ہے مشیگن کی ایک اور مسلم تنظیم کو، اس کے رہنما کو، کہ انہوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے ٹرمپ کو انڈورس کرنے کی. تو یہ تو جمہوریت میں ہوتا ہے. دیکھیے وہ جو جمہوریت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں کرتے. آپ کسی شخص کے وزن کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس کو تولنا ضروری ہے، اور کسوٹی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، کیا اس کی فہم ہے، کیا اس کا ادراک ہے، کس طرح کی پالیسیوں پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے. اسی کی بنیاد پر آپ کسی شخص کو پرکھ سکتے ہیں، اس کو جانچ سکتے ہیں. لیکن جمہوریت وہ نظام حکومت ہے کہ جس میں جو بھی سب سے زیادہ ووٹ لے لے وہ منتخب ہو جاتا ہے. تو میں جو بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے پاکستان کا آئین 1973 میں منظور ہوا تھا. 1973 کو آج کتنے برس ہوئے ہیں؟ 51 برس. امریکہ کی جمہوریت 250 سال پرانی ہے. امریکہ کی جمہوریت میں ان کے آئین میں آج تک 250 برس میں 41 ترمیمات کی گئی ہیں، جبکہ آپ کے ملک میں 51 برس میں آپ کے آئین میں 26 ترمیمات کی جا چکی ہیں. اور کل جو میں نے خبر پڑھی ہے، جو سنی ہے، اس کے مطابق اب 23ویں ترمیم لانے کے لیے جو ٹولے ہیں وہ پر تول رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں 26ویں ترمیم میں سب سے زیادہ جو نمایاں کردار ادا کیا وہ کس نے کیا؟ کل کے لونڈے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کل کا لونڈا کہہ سکتے ہیں، بلاول بھٹو نے. ان کے متعلق پاکستان کے جو مین اسٹریم نیوز میڈیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں سب سے نمایاں، سب سے فعال کردار ادا کرنے والا بلاول بھٹو تھا. اور اس میں دوسرا کردار کس نے ادا کیا؟ وہ مولانا فضل الرحمان نے. انہوں نے تو وہ کردار ادا کیا جس کو کنگ میکر رول کہا جاتا ہے، کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلے، آخر میں انہوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ ابتدا میں وہ ترمیم کے حق میں نہیں تھے، بلکہ انہوں نے بہت بلند بانگ دعوے کیے تھے، تقاریر کی تھیں جن میں کہا تھا کہ یہ اس ترمیم کے لانے سے آئین کا چہرہ مسخ ہو جائے گا، اس کا حلیہ بگڑ جائے گا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کا قول کچھ اور ہے، فعل کچھ مگر اور. انہوں نے اس میں کچھ اور بھی ترمیم کرانے کے بعد پھر وہ انہوں نے اپنی طرف سے اصلاحات کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پر پہلے بات ہو رہی تھی آئینی عدالت الگ بنانے سے. مولانا اس کے حق میں نہیں تھے. مولانا نے حکومت وقت کو اپنے جو ان کے اتحادی تھے ان کو قائل کر دیا کہ نہیں، علیحدہ عدالت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ میں ہی ایک علیحدہ آئینی بینچ بنا دی جائے. تو مولانا کی یہ بڑی کامیابی تھی. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے بعد سے مولانا نے کا جو تازہ ترین بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ
یہ جو پارلیمنٹ ہے اس وقت برسر اقتدار ہے، یہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی نہیں کرتی، لہذا انہوں نے نئے انتخابات کا نعرہ بلند کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ عمران خان پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی بھی انہوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تو مولانا کے متعلق یہ آپ بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام مہم میں جو سیاستداں سب سے زیادہ کامیاب رہا ہے، جس نے اپنے تاش کی گڈی کے پتے بہت صحیح درست طریقے سے کھیلے ہیں، وہ شخصیت، وہ ذات مولانا فضل الرحمان کی ہے۔ اس آئینی ترمیم کی مہم کے بعد جو سیاسی شخصیت سب سے زیادہ قد کاٹ رکھنے والی ابھری ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ذات ہے۔ آپ ایک طرح سے ایک اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کے لیے ایک بڑا المیہ ہے کہ ایک طرف تو بلاول بھٹو جیسا نوجوان پاکستان میں جو ڈیل میکر کے طور پہ ابھرا ہے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جن کے سیاسی شخصیت کے متعلق بہت سے بیانیے ہیں اور زیادہ تر بیانیے ان کے حق میں نہیں ہیں، وہ سب سے قدآور شخصیت ہو کے ابھرے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ المیہ ہے، لیکن دیکھیے وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تازہ ہوا چلنی شروع ہو گئی ہے، اپنی طرف سے جو حکومتی ٹولہ ہے اور ان کے جو سرپرست ہیں انہوں نے آئین میں جو اصل ترمیم کی تھی اس سے سپریم کورٹ کو اپنے تابع فرمان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی لیے وہ نئی ایجاد بندہ ہوئی کہ ایک پارلیمان کی 12 رکنی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے کون سا جج چیف جسٹس بنے گا۔ اور انہوں نے وہ چونکہ منصور علی شاہ کے رویے سے خائف تھے، ان کو یہ خوف تھا کہ منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس ہو گئے تو وہ پوری بساط سیاست کو الٹ دیں گے۔ یحییٰ آفریدی صاحب کے حق میں ان کا ووٹ استعمال ہوا، اور ووٹ استعمال کرنے والے کون تھے؟ وہ ان کے اگر میں سیاسی منظرنامہ بیان کرنا شروع کروں تو وہ تکلیف کی بات ہوگی۔ بہرحال یحییٰ آفریدی صاحب پر کے حق میں ان کا ووٹ تھا، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے چیف جسٹس ہونے کے بعد جو کام کیا ہے وہ کام ایسا ہے کہ ان کو چیف جسٹس بنانے والوں کے حوصلوں پر بہت سا ٹھنڈا پانی پڑ گیا ہے۔ انہوں نے جو 3 رکنی بینچ بنائی ہے جو یہ فیصلہ کرے گی، یہ کیونکہ فائز عیسیٰ نے یہ ترمیم کی تھی سپریم کورٹ کے قواعد میں، رولز میں، کہ چیف جسٹس تنہا یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ کس بینچ پر کون سا جج بیٹھے گا، بلکہ 3 رکنی ججز کی کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی۔ تو یحییٰ آفریدی نے ان دونوں اپنے سے سینئر ججوں کو اس 3 رکنی کمیٹی میں شامل کیا ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کس بینچ پر کون بیٹھے گا۔ تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی کو کھلونا سمجھ کر چیف جسٹس بنانے والوں کا تو بازی پلٹ گئی ہے۔ ان کے جو شاطرانہ چال انہوں نے اپنی جانب سے اپنے حق میں چلی تھی وہ تو الٹ گئی،
اس لیے کہ یحییٰ آفریدی نے تو ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. ان کو امید تو یہ تھی کہ وہ اپنے دونوں سینئر ججوں کو اپنے سے دور رکھیں گے, لیکن انہوں نے تو اپنے سے قریب کر لیا. تو یہ وہ علامت ہے, یہ وہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے جس کی بنیاد پر مجھ جیسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بدلنے کو ہے, اور بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ یہ اندیا دیتی ہے کہ جلد ہی ان کے شوہر کے حالات بھی بدلنے والے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. یو نو اٹ بیٹر. اگر مجھ سے پوچھیں گے تو آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ, مگر یہ میں جمال صاحب عام طور پر گزشتہ 2 برس میں اپنے ملک کے حالات سے بہت مایوس رہا ہوں. اور میں تنہا فرد نہیں ہوں, بلکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل تاریک ہے. لیکن یہ جو سیاہ بادلوں کے کونے پر یہ جو ہمیں روح پہلی جھلک نظر آئی ہے, یہ امید دلاتی ہے کہ اللہ کو پاکستان کے حالات پر رحم آ گیا ہے الحمدللہ, اور قوم کی اکثریتی عوام کی آہو فغاں پر آخر کو اس نے پاکستان کی قوم کے حق میں رحم فرمانے کا فیصلہ کیا. اسی بات پہ آپ نے کوئی آج اسی ٹاپک پہ آج میرا خیال ہے کہ اسی ٹاپک پہ آپ کا جو قطع ہے وہ اس ٹاپک پہ آج جو قطع کہا ہے وہ قطع ان لوگوں کے رویے پر ہے جنہوں نے پاکستان سے راہ فرار اختیار کرنی شروع کی ہے. اچھا, گفتگو کا آغاز وہیں سے ہوا تھا کہ بہت سے روایتی سیاستدانوں نے راہ فرار اختیار کرنے میں اپنی سلامتی سمجھی ہے. تو میں نے اسی سے متاثر ہو کے یہ 4 مصرعے کہے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ڈوبتی کشتی سے بھاگیں جس طرح حشرات ارض. ڈوبتی کشتی سے بھاگیں جس طرح حشرات ارض, بھاگتے ہیں چور ایسے ارض پاکستان سے, بھاگتے ہیں چور ایسے ارض پاکستان سے. یہ وہ بندے ہیں ہوس کے زر پرستی جن کا دین, یہ وہ بندے ہیں ہوس کے زر پرستی جن کا دین. خوف اللہ کا نہیں خائف ہیں پر انسان سے. خوف اللہ کا, اللہ کا خوف جن کے دلوں سے اٹھ جائے وہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو اللہ کا خوف تو نہیں ہے, خوف اللہ کا نہیں خائف ہیں پر انسان سے. بہت خوب جناب کرامت اللہ غوری صاحب, بے انتہا شکریہ سر آپ کا. آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں, بیٹھ کے ہم سے بات چیت کی.